بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قصہ سے زیادہ تعجب انگیز کوئی قصہ نہیں سنا کہ جب حضرت یقنا رحمہ اللہ اور آپ کے 900 ساتھیوں نے والی سور کے دسترخوان پر کھانا کھا لیا۔ حضرت یقنا رحمہ اللہ کے بنی عام میں سے ایک آدمی جس کے قلب میں ضلالت نے گھیر کر لیا تھا اور جس کے حسد کے اقانیم پر کفر و طغیان نے اپنا تسلط جما لیا تھا، چپکے سے والی سور کے پاس پہنچا اور حضرت یقنا رحمہ اللہ کا تمام منصوبہ اور ارادہ بیان کر کے کہنے لگا کہ والی سور، میں یقنا کا جس کی تو نے تعظیم و تکریم کی ہے اور جسے تو نے اپنے دسترخوان پر بٹھایا ہے بنی عام ہوں، وہ یہاں سے اس غرض سے آیا ہے کہ تجھے قتل کر کے یہاں کی حکومت پر خود قابض ہو جائے۔ تجھے چاہیے کہ اسے اپنے پاس نوٹ لائے اور اس کے مکر و فریب میں نہ آئے۔ اس نے جو کچھ تیرے لیے مکر و فریب کا جال بچھا رکھا ہے وہ بہت جلدی تجھے معلوم ہو جائے گا۔ یقنا دراصل مسلمان ہے، عربوں کا ہمراہی ہو کر بادشاہ کے ساتھ لڑ چکا ہے، اس جرفاس بن سلیبہ کو گرفتار کر کے طرابلس بھی فتح کر چکا ہے۔ والی سور یہ سن کر اس کے کہنے کے حرف بحرف صحیح سمجھا اور اپنی فوج کے ساتھ سوار ہو کے آپ کو نیز آپ کے ان 900 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس شہر میں ایک شور و غوغا پیدا ہو گیا اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ آپ کے آدمی جو جہازوں میں تھے یہ شور سن کر سمجھ گئے کہ دشمن نے انہیں گرفتار کر لیا۔ انہیں سخت صدمہ ہو اور اپنی جانوں کا بھی خوف ہو گیا کہ مبادا وہ اب اس طرف کا رخ کرے۔ ابھی کا بیان ہے کہ جب آپ اور آپ کے ساتھی بابی زنجیر ہو گئے تو سردار نویل بن قسطہ نے 1000 سوار ان پر متعین کر کے انہیں یہ حکم دیا کہ اسی وقت انہیں بادشاہ کے حضور لے جائے اور یہ کہو کہ آپ کو جو کچھ منظور ہوا ان قیدیوں کے ساتھ آپ وہی سلوک کرے۔ اس کے بعد عوام نے آپ پر ہجوم کیا اور تانے دے کر کہنے لگے کہ عربوں کے دین میں تم نے کیا خوبی دیکھی جو اپنے باپ دادا کے مذہب کو ترک کر کے ان کا دین اختیار کر لیا۔ دراصل تمہیں مسیح علیہ السلام نے اپنے دروازوں سے علیحدہ کر دیا ہے اور اپنی درگاہ سے دور پھینک دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان 1000 سوار نے ان قیدیوں کو لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو شہر کے دروازوں سے ایک شور اٹھا اور گاؤں کے لوگ شہر پناہ کی طرف دوڑے اور سور کی آبادی کے قریب جو لوگ آباد تھے انہوں نے بھاگ کر آہوں آویلا مچایا۔ اہل سور نے ان سے دریافت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری طرف عرب بڑے چلے آ رہے ہیں۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص جب قیصریہ پر خیمزن ہوئے تھے تو آپ نے حضرت یزید بن ابی سفیان کو 2000 فوج دے کر سور کے محاصرے کے لیے ادھر روانہ کر دیا تھا۔ والی سور نے جب یہ سنا تو اس نے حکم دیا کہ دروازہ بند کر دیا جائے اور شہر فنا کی دیواروں پر چڑھ کر شہر کو آلات حرب سے درست کیا جائے۔ لوگ شہر فنا پر چڑھ گئے اور برجوں میں مقیم ہوئے اور منجنیق اور ڈلاسیوں سے اسے آراستہ کیا۔ اس کے بعد والی سور نے حضرت یقنا رحمہ اللہ اور آپ کے ہمراہیوں کے متعلق حکم دیا کہ انہیں قیصریہ سور میں لے جا کر قید کرے اور سختی سے ان کا پہرا رکھے۔ اہل سور تمام رات پہرا دیتے رہے۔ انہوں نے شہر فنا کی دیوار پر آگ روشن رکھی، شراب پیتے رہے اور تمام رات باجے بجا کر اس پر ناچتے اور گاتے رہے۔ عقیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو والی سور نے شہر پناہ پر چڑھ کر حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی فوج کو دیکھا۔ چونکہ آپ کی فوج زبر موج بہت کم تھی اس لیے اسے بہت ہلکا خیال کر کے کہنے لگا مسیح کی قسم یہ بہت معمولی لشکر ہے، میں اس سے ضرور لڑوں گا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کے بعد اس نے فوجی لباس پہنا، اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے بھی ببوجی وردیاں پہنی، زرے لگائے اور تلواریں حمائل کی۔ والی سور نے حضرت یقنا رحمہ اللہ کو اپنے چچا زاد بھائی باسیل بن منجائل کی حفاظت اور نگرانی میں چھوڑا اور خود فوج لے کر عربوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ کہتے ہیں کہ باسیل بن منجائل نے کتب قدیمہ اور اخبار ماضی کا مطالعہ کیا تھا، نیز بحیرہ راہب کے صومعہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی تھی۔ زیارت کرنے کا اتفاق اس طرح ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ یہ بحیرہ راہب سے ملنے اور ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تھا۔ اتفاق سے قریش کا قافلہ بھی جس میں خدیجہ بن خویلد کے اونٹ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرماتے ہوا آ گیا تھا۔ بحیرہ راہب نے قافلے کی طرف دیکھ کر اس قافلے کے درمیان میں تھے۔ ایک بدلی نے دھوپ کی وجہ سے آپ کے سر پر سایہ کر رکھا تھا اور ڈیلے اور پتھر آپ کو سیدھا کرتے جاتے تھے۔ بحیرہ راہب نے جب یہ دیکھا تو کہا خدا کی قسم یہ تو اس نبی کی صفات ہے جو تہامہ سے مبعوث ہوگا۔ یہ قافلہ اسی جگہ مقیم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک خشک درخت کے نیچے جا کر اس کی جڑ سے تکیہ لگا کے لیٹ گئے۔ وہ درخت اس وقت سرسبز ہو گیا، پھونپلے پھوٹ آئے، شاخیں جگ گئی اور پھل لگ گئے اور ایک دم پختہ ہو گئے۔ بحیرہ راہب اور یہ باسیل یہ تمام باتیں دیکھ رہے تھے۔ بحیرہ راہب نے یہ دیکھ کر قریش کی ضیافت کی کھانا تیار کرایا اور ان کی دعوت دی۔ قریش صومعہ میں داخل ہوئے اور اصل مقصود یعنی سید الکونین اور اشرف الموجودات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے کے لیے وہی رہ گئے۔ بحیرہ راہب نے اوبر کی طرف دیکھا کہ وہ اس طرح وہی سائے کیے ہوئے ہیں۔ قریش سے کہنے لگا کہ کیا آپ حضرات میں سے کوئی سائے بھی گئے ہیں؟
انہوں نے کہا ہاں، ایک لڑکا قافلے کی حفاظت اور اونٹ کے چرانے کے لیے رہ گیا ہے۔ اس نے کہا اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ۔ بحیرہ نے کہا کیا اس کے والدین کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بحیرہ نے کہا کیا اس کی کفالت اور پرورش ان کے دادا چچا نے کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بحیرہ نے کہا معاشر قریش، خدا کی قسم وہ لڑکا تمہارا سردار ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں تمہاری قدر و منزلت ہوگی اور اسی کے سبب معزز کہلاؤ گے، اس کی قدر کرو اور تعظیم تکریم بجا لاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کو اس کی کیا خبر؟ اس نے کہا جب تم یہاں آئے تھے تو کوئی پتھر ڈیلا اور درخت ایسا نہیں رہا تھا کہ جو ان کے لیے سجدہ میں نہ گرا۔ عقیدی رحمہ اللہ کہتے باسل کو اس سے بڑی حیرت ہوئی تھی، اور بحیر راہب نے جسے ان باتوں سے مطلع کیا تھا وہ اس نے اپنے دل میں رکھی تھی اور کسے ظاہر نہیں کی تھی، اور یہ اپنے دل میں سمجھ لیا تھا کہ بحیر راہب جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل سچ کہتا ہے۔ اس نے اسے یہاں تک چھپایا کہ حضرت قنار رحمہ اللہ گرفتار ہو کر اس کی حراست میں آئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر اپنے دل میں کہا بحیر راہب نے مجھے اس کی بشارت دی تھی، اسلام واقعی بالکل سچ اور حق مذہب ہے۔ اگر میں نے اس قوم کو چھوڑ لیا تو ممکن ہے کہ اللہ پاک تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ آپ نے مومنین بندوں کے لیے اللہ پاک کی سب سے بڑی حسن تدبیر یہ تھی کہ والی سور جب حضرت یزید بن سفیان کے مقابلے کے لیے نکلا تھا، اس نے شہر کے کل جوان آدمیوں کو اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور شہر میں محض صغیر سن بچے اور سال خوردہ بزرگ ہی رہ گئے تھے، وہ بھی مسلمان، اور والی سور کی جنگ کا انجام دیکھنے کے لیے شہر پناہ کی دیوار پر چڑھے ہوئے تھے۔ باسل بن منجائل نے جب شہر کو اس طرح خالی دیکھا اور یہ معلوم کیا کہ سور یمسن اور مسن لوگ لڑائی کے دیکھنے میں مشغول ہے، تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ انہیں چھوڑ دینے کا اچھا موقع یہ سوچ کر یہ رات کا منتظر ہوا، اور غروب آفتاب کے بعد یہ حضرت قنار رحمہ اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا معزز سردار، آپ نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو خیر آباد کہہ کر ان عربوں کا مذہب اختیار کر لیا، اور اس میں اپنے اسی کیا خوبی اور حقانیت دیکھی کہ باوجود یہ کہ رومی قوم آپ کو اپنی پشت پناہ اور قوت بازو خیال کرتی تھی، مگر ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس مذہب کی اطاعت کر لیا۔ آپ نے فرمایا باسل جو حقانیت اس کے اندر تم نے دیکھی ہے وہی میں نے دیکھی تھی، اور جو صداقت اس کی تم پر ظاہر ہوئی ہے وہی مجھ پر ظاہر ہوئی تھی۔ تم اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہو۔ مجھے حاتف نے مخاطب کر کے یہ ندا دی ہے کہ باسل کو اللہ پاک تبارک و تعالی نے اسلام کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ باسل تمام تعریفیں اس اللہ پاک تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے جس نے ہمیں اور تمہیں ہدایت کی، ضلالت کے گڑھے سے بچایا، دین میں شامل کیا اور ہماری رہائی کو تمہارے ہاتھوں سے مقدر کر دیا۔ کہتے کہ یہ سن کر باسل کے ایمان نے اور زیادتی کی یقین بڑھا اور تصدیق ہو گئی۔ کہنے گئے قناع خدا کی قسم آپ کی زبان پر حق جاری ہو گیا، اللہ پاک تبارک و تعالی نے صداقت ظاہر کر دی۔ تمام تعریفیں اور شکر اسی معبود کے لیے سزاوار ہیں جس نے میرے دل سے غفلت کے پردہ کو اسی وقت جبکہ میں نے بحیر راہب کے صومعہ میں اہل مکہ کے قافلے کے اندر اس قوم کے نبی کو دیکھا تھا دور کر دیا تھا۔ میں نے ان کی نشانی اور دلائل میں سے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جس جگہ آپ تشریف لے جاتے تھے اس جگہ آپ کے ساتھ ساتھ درخت چلتے تھے، اور ایک مبر کا ٹکڑا برابر سایہ کرتا ہوا آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ نے ایک خش درخت سے تکیہ لگایا تھا تو اسی وقت سرسبز شاداب ہو کر پھل لے آیا تھا، اور پھل اسی وقت پختہ ہو گئے تھے۔ بحیر راہب نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ میں نے کتب سابقہ اور علوم ناطقہ میں یہ پڑھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت اس درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تکیہ لگایا تھا تو فوراً اس میں پھلے پوٹ آئی تھی، شاخیں سرسبز ہو گئی تھی اور پھل لگ کر فوراً پختہ ہو گئے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر اس سے سخت تعجب کیا تھا۔ نیز میں نے بحیر راہب کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ جو شخص اس کی اتباع کرے گا، اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تصدیق کرے گا، اس کے لیے خوشخبری۔ عقیدی رحمہ اللہ کہتے کہ اس کے بعد باسل نے قنار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں اس سبب سے اب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے رکا رہا کہ میں بحیر راہب کے پاس سے آ کے تجارت کے لیے قسطنطنیہ چلا گیا تھا۔ وہاں سے بلاد روم میں ایک مدت تک مقیم رہ کے یہی بسر کرتا رہا۔ مدت دراز کے بعد قیصریہ آئے تو رومیوں کو اس پر آشوب زمانہ کے ہاتھوں مبتلا پایا۔ میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ حجاز میں ایک نبی جن کا نام محمد بن عبداللہ بن مطلب صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوث ہوئے ہیں، انہیں ان کے قوم نے مکہ سے نکال دیا اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے اس مدینہ کی طرف جسے طبا نے آباد کیا ہے چلے گئے۔ اللہ پاک تبارک و تعالی نے ان کی اعانت فرمائی ہے اور انہیں ان کے قوم پر غالب کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ ان کے حالات پوچھتا رہا اور ان کی خبریں معلوم کرتا رہا۔ روزانہ ان کی خبریں بڑھتی جاتی تھی، حتیٰ کہ باری تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے پاس بلا لیا اور ان کے لیے وہ چیز پسند کی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عمدہ تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے جانشین اور خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے شام کی طرف فوجیں بھیجی، مگر کچھ مدت کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔
اور امر خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی کی طرف منتقل ہوا۔ آپ نے ہمارے شہر کو فتح کیا، بادشاہوں کو ذلیل کر کے ان کے لشکر کو شکست دی اور شام کو فتح کر لیا۔ میں آپ کے یہاں تشریف لانے تک برابر امید کرتا رہا کہ ممکن ہے آپ اس ساحل میں قدم رنجے فرمائے، حتیٰ کہ باری تعالیٰ جل آپ حضرات کو یہاں لے آئے۔ حضرت یقظہ رحمہ اللہ نے فرمایا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہی کہ اپنے قوم سے جدا ہو کر آپ حضرات کی اتباع کروں کہ ان کے حق ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔